الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ گرامی قدر سامعین کرام، مصلیان جامع مسجد اور عزیز طلباء اور نوجوانوں بزرگوں، خطبے کے اندر قرآن مقدس کی ایک آیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی۔ دعا گو ہوں رب کائنات مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسلمان کی تمنا یہ آرزو ہے کہ میرا رب، میرا اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھے مل جائے۔ لیکن اللہ رب العزت کا ایک قانون، ایک ضابطہ ہے، اگر انسان اس قانون اور ضابطے کے دائرے میں رہ کر کے چلتا ہے پھر تو اللہ بھی اس سے محبت کرے گا، اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کریں گے۔ لیکن اگر انسان اللہ کے حدود کو توڑ دے گا، اللہ کے حکم کو نافرمانی کرے گا، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے اپنی زندگی گزارے گا، پھر تو اللہ کی محبت ملنے والی نہیں بلکہ اللہ کے غضب تو مل سکتا ہے، اللہ کے رسول کی محبت ملنے والی نہیں ہے۔ اپنے دورے سے بات نہیں کہتا، چلو قرآن سے معلوم کرتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ نے اپنے نبی کو حکم فرمایا اور یہ کہا اے میرے پیغمبر، اے میرے لاڈلے، اپنی امت کو بتلا دیجئے، یہ پیغام دے دیجئے، ان کو بتلا دیجئے اگر یہ لوگ چاہتے ہیں، ان کی آرزویں یہ ہیں، ان کی تمنائیں یہ ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرنے لگے، اللہ ان سے محبت کرنے لگے، تو ان لوگوں کو پہلے کام یہ کرنا ہوگا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پہلے آپ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے شرط لگا دی ہے کہ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، تو آپ کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ لیکن آج ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، دن رات شریعت مطہرہ کی درجے اڑانے والے اور اپنے آپ کو یہ کہنے والے کہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں، ہم دم بھرنے والے ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا۔ چلو میں مثال دے کر کے چلتا ہوں کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیوں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کو راضی رضا کا پروانہ کیوں ملا، اللہ ان سے خوش کیوں ہوا۔ چلو ایک صحابی کی مثال دے کر کے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ان کا نام ہے، وہ نابینا صحابی ہیں جن کو دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کے صحابہ کی جماعت کو مخاطب ہو کر کے یہ اعلان کیا،
ہے، اے میرے صحابہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اے میرے صحابہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک یہودیوں کا سردار ہے جس کا نام قاضی اشرف ہے، وہ تمہارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہا ہے۔ میرے آقا نے اعلان کیا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے جاؤ اس کو اس دنیا سے ختم کر دو، اس کافر کو مٹا دو۔ میرے آقا کا یہ فرمان سننا تھا، ہر صحابی کی یہ چاہت تھی، ہر صحابی کی یہ تمنا تھی کہ اس کافر کو جہنم رسید میں کروں اور عاشق رسول ہونے میں اپنا نام میں لکھواؤں، لیکن ایک صحابی نابینا ہے جو میدان بدر کے اندر شامل نہ ہو سکا تھا، میدان احد کے اندر شامل نہ ہو سکا تھا، غزوہ تبوک کے اندر شامل نہ ہو سکا تھا۔ وہ صحابی رسول جو آنکھ سے نابینا ہے، دیکھتا نہیں ہے، مسجد نبوی کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا لیتا ہے، ہاتھ کو پھیلا لیتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، یا رب العالمین میں میدان بدر میں نہ جا سکا، احد کے میدان میں نہ جا سکا، غزوہ تبوک کے اندر نہ جا سکا، اے اللہ ایک فیصلہ کر دے اس ظالم کو جو میرے آقا کو گالیاں دیتا ہے، میرے ہاتھ سے اس کا قتل کرا دے، میرے ہاتھ سے اس کو جہنم رسید گردار کرا دے اور میرے عاشق رسول ہونے کا فیصلہ فرما دے۔ ایک نابینا صحابی کی چاہت اور یہ تمنا ہے۔ آج پھر میں اپنے بھاگپور کے رہنے والوں، پھر آج دیکھو وہ صحابی رسول کی تمنائیں ہیں جو اللہ کے رسول کی محبت میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، حالانکہ آنکھ سے دیکھتا نہیں ہے، نابینا ہے، نبی سے کتنی محبت ہے، اللہ سے کتنی محبت ہے، لیکن آج ہم غور کریں، اگر آج دین کی محفل کے لیے ہمیں آواز دے دی جائے، ہمیں بلایا جائے، چند منٹ کے لیے رکنے کے تیار نہیں ہے، لیکن ایک طرف شریعت کے خلاف کوئی کام انجام دیا جا رہا ہے، رات کو 1 بج جاتا ہے، 12 بج جاتے ہیں، شریعت کے خلاف گرجیاں اڑائی جا رہی ہیں، محمد رسول اللہ کا دم بھرنے والے اپنے منہ میں پیسے لگا کر شریعت کے خلاف ان کی آواز کو بلند کر رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ کیا چلے گی تمہاری بے حیائی، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ ایک مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے، اللہ کے رسول سے سچی محبت رکھنے والے، ایمان قرآن پر ایمان رکھنے والے، یہ کون سے تمہارے مسلمان ہونے کی علامت؟ آج کوئی اللہ اور اس کے رسول کی محفل سجائی جاتی، آج بلایا جاتا بلانا پڑتا ہے۔ وہ محفل لگائی گئی جس میں سنت کے خلاف شریعت مطہرہ کی دھجیاں اڑائی جا رہی، اور وہاں جا کر ایک اپنے وقت کو ضائع کر رہے، دوسرے گناہوں کے اندر ملوث ہو رہے، اور پھر اپنی مال و دولت اس پر خرچ کی جا رہی۔ یہ کائے کی ایمان کی علامت؟ کہاں چلا گیا ہمارا ایمان کہ ایک بار بھی آپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر نہیں کی، میرے آقا کی زندگی کو نہیں پہچانا؟ کئی روز فاقے سے ہو گئے، کس کی خاطر آخر اتنی قربانیاں پیش کی؟ ایک بار اس نبی کی طرف بھی دیکھ لیتے، اس نبی کی طرف بھی نظر کر لیتے تو شاید کہ آپ کا دل گوارا نہ کرتا کہ ان ظالموں کی محفل میں جائیں جہاں میری آقا کی سنت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ اپنی دولت کو اس پہ نہ لٹاتے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک بار اپنی زندگی کے اندر لے آتے۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، غزوہ خندق کا موقع ہے، سردی کا عالم ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کو بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقے کا عالم دیکھا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے سے آپ کی بھوک کی شدت یہ دیکھی نہ گئی، میں فوراً گھر پہنچا ہوں، گھر پہنچنے کے بعد میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کچھ آٹا ہے، بیوی نے کہا ہاں چلو آپ آٹا گوندھ لو، ایک بکری کا بچہ تھا، میں نے اس کو ذبح کیا، بیوی نے وہ آٹا گوندا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے کہا یا رسول اللہ آپ چلیے 2-3 آدمی کو اور ساتھ لے لیجئے، آپ ہمارے گھر پر کھانا تناول فرما لے۔ لیکن میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کہا کہ چلو تمام صحابہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں میں تو کشمکش کے اندر مبتلا ہو گیا کہ کھانا تو 2 یا 3 آدمیوں کا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیٹ بھر کر شاید کھانا نہ مل پائے گا کیونکہ آدمی بہت زیادہ ہیں۔ میرے آقا تو کئی دن فاقے سے ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں غور کرو، آج ہم بڑے لذیذ عمدہ غذائیں کھا رہے ہیں، عمدہ لباس پہن رہے ہیں، بڑے نرم نرم گدوں پر آرام کے ساتھ سو رہے ہیں، پھر شریعت سے اتنی بغاوت کیوں ہے؟ میرے آقا سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ اللہ کے حکم کی اتنی نافرمانی کیوں ہے؟ ارے کرو اس زمانے کو یاد، وہ اللہ کا رسول جو تمہارے لیے تڑپتا رہا، بن بنا رہتا رہا، رات کا آرام چھوڑ کر، دن کا سکون چھوڑ کر کے تمہاری خاطر سجدوں کے اندر پڑا رہا اور اس کو ہمہ وقت ہی رہا، یا ربی امتی یا ربی امتی، اس امت کے لیے اتنا تڑپا ہے، لیکن امت نے دیا کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو لے کر کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے ہیں اور آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ کھانا تمام صحابہ کو کھلایا ہے اور خود بھی پیٹ بھر کے کھایا ہے اور اس کے بعد بھی بچ گیا ہے۔ چنانچہ معجزہ ہے میرے کالی کملے والے مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس معجزے کو سن کر آپ کے دل کے اندر میرے نبی کی محبت نے سرایت نہیں کیا کہ ایسے واقعات اب سے پہلے آپ نے نہیں سنے کہ میرے نبی کئی دن فاقے سے تڑپتے رہے۔ بعض صحابی وہ بھی ہیں جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، مسجد نبوی کے گیٹ پر لیٹ جاتے، صحابی آتے ان کے اوپر سے گزر جاتے کہ شاید ویسی پڑے ہوئے ہیں، لیکن معلوم نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر جاتا تھا۔ اندازہ لگاؤ یہ ایمان کس طریقے سے ہمارے پاس پہنچا۔ تو بات چل رہی تھی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ صحابی رسول ہے اور ایک ہم بھی ہیں جو دیوانہ کہلاتے ہیں، محمد الرسول اللہ کا محبت کرنے والا کہتے ہیں اللہ سے کہ ہم بھی اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، دین سے بڑی محبت کرتے ہیں، ایمان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن ایک وہ نابینا صحابی ہے جب انہوں نے یہ صدا لگائی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روئے ہیں، گر گرانے کے بعد وہ دعا ان کو عرش کو چیرتی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے۔ چنانچہ دعا کرنے کے بعد مسجد نبوی سے نکلے ہیں، گھر پہنچے ہیں، خنجر لیا ہے، خنجر کو آستین کے اندر چھپایا اور مدینہ المنورہ سے باہر پہنچ گئے ہیں۔ معلوم کیا ہے کہ کعب بن اشرف کا مکان کہاں ہے جو یہودیوں کا سردار ہے؟ چنانچہ بتلانے والے نے بتایا کہ یہودی کا جو سردار ہے جس کا نام کعب بن اشرف ہے اس کا مکان فلاں ہے۔ چنانچہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ وہ نابینا صحابی اس یہودی سردار کے مکان پر پہنچتے ہیں، دربان کھڑا ہوا ہے، اس سے معلوم کیا ہے کہ تمہارا سردار کہاں ہے؟ چنانچہ اس چوکیدار نے پوچھا یہ نابینا ہے، یہ کیا کرے گا؟ یہ کچھ کر نہیں سکتا۔ چنانچہ اس نے کہا ہمارا سردار نہیں ملے گا کیونکہ مغرب کے بعد کا وقت ہو چکا ہے، اس وقت ہمارا سردار جوا کھیلنے کے اندر مشغول ہے، وہ آپ کو نہیں مل سکتا، اگر آپ کو ملنا ہے تو صبح کے وقت میں ملنا ہوگا۔ چنانچہ نابینا صحابی مکان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور ایک طرف بیٹھ کر اس کو چپتے چپتے دیکھتے ہیں کہ کعب بن اشرف کیا کر رہا ہے، ابھی وہ جوا کھیل رہا ہے۔ عشاء کے بعد جب وہ جوا کھیل کر کے فارغ ہو جاتا ہے وہ اپنے بستر پر آرام و سکون سے لیٹ جاتا ہے، اور جب ان صحابی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ابھی نیند کے اندر غرق ہو چکا ہے تو اپنی آستین سے خنجر نکالتے ہیں اور خنجر نکالنے کے بعد کعب بن اشرف پر وار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا خنجر نکالتے ہیں، پھر وار کرتے ہیں، اس کی ایک چیخ نکل جاتی ہے اور وہیں تڑپ کر کے مر جاتا ہے۔ لیکن حوصلہ دیکھیے، صحابی رسول کی محبت دیکھیے، کس قدر سینے کے اندر کوٹ کوٹ کر محبت بھری ہوئی تھی۔ اس کو قتل کر دیا لیکن ابھی جانا گوارا نہ کیا، اسی کی دیوار پر بیٹھ گئے اور یہ قسم
دکھا دے کہ جب تک میرے کانوں کے اندر یہ صدائیں نہ گونج جائے، یہ پتہ نہ ہو جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن اس دنیا کو چھوڑ چکا ہے، جب تک میں اس کے مکان کو چھوڑ کر کے نہیں جاؤں۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، ایک تو وہ تھے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جان کو قربان کر دیتے، ایک ہم ہیں جان تو قربان کیا کریں گے، برخلاف اس کے شریعت کے خلاف پروپیگنڈے رچنے والوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ کیوں مسلمان کہلائیں گے؟ جو نظر بندی کرنے والے، 40 دن تک ولادت کھانے والے، 40 دن تک شیطان جنات کی پوجا کرنے والے، کا ان کا ایمان باقی ہے؟ ارے ایمان سے خارج ہو چکے ہیں، آپ کس کا خیر تماشا دیکھ رہے ہو؟ شرم نہیں آتی کہ جو کفار ہیں مذہب اسلام کے خلاف بڑے پیغنڈے رچ رہے ہیں، کہاں چلی جاتی ہے اس وقت ہماری ایمانی غیرت؟ اگر آپ کو بلایا جاتا کہ ہماری مسجد کے اندر اذان نہیں ہوتی، ان کا مائک اسٹارٹ ہوا، روانہ دوانہ ہو گئے، دوڑنا شروع کر دیا، مسجد کے اندر کی مائک کی اذان سب کے کانوں میں پڑتی، کیوں شرم نہیں آتی؟ کیوں نہیں آتے مسجد کی طرف؟ کیا موت یاد نہیں آتی؟ الا حمیما وغساقا، کیا مرنا یاد نہیں ہے؟ خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ مسلمانوں کیا بتاؤ گے؟ اس وقت اللہ کہے گا پکڑ لو ان ظالموں کو، یہی ہیں جنہوں نے میرے دین کے خلاف پروپیگنڈا رچا تھا، جنہوں نے میرے محمد کے خلاف دم تو بھرتے تھے میرے آقا سے محبت کا اور مجھ سے محبت کا، لیکن یہ ساتھ دیتے تھے غیر۔ کیا منہ دکھاؤ گے؟ مرنا نہیں ہے، کہیں سوچ کر کے بیٹھے ہو پوری زندگی اس دنیا کے اندر رہنا ہے؟ اگر کسی کی یہ سوچ ہے تو غلط ہے۔ آج تک دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو موت سے بچا سکے۔ ایک بار جا کر کے قبرستان میں بیٹھو اور دل کی گہرائیوں سے سوچو کہ ایک دن ہمیں بھی زمین کس گڑھے میں جانا ہے۔ جو ہمارے ساتھ روز بیٹھتے اٹھتے مذاق تفریحات کرتے، نمازیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، لیکن وہ آج اس زمین کے دامن میں جا چکے۔ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ مسلمانوں غور کرنے کا مقام ہے۔ آج پوری دنیا کا ظالم، پوری دنیا کا مشرک، پوری دنیا کا کافر تمہارے خلاف پر پیغنڈے رچ رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق ہو۔ اور جو قرآن نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ قرآن کا فیصلہ اٹل ہے۔ دنیا کے تمام انسان جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن میرے رب کا فرمان اور میرے آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ایک دنیا والے اگر ہمیں بلائیں تو بڑی دوڑ کر کے جاتے ہیں، اور جب ہمیں اللہ بلائے تو ہم دوڑ کر کے کیوں نہیں آتے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے پوری بستی والوں کے لیے کہ ہم نے اتنی عالی شان مسجد بنائی، آخر اس کو بھرے گا کون؟ کیا صرف چند آدمیوں پر نمازیں فرض رہ گئی؟ کیا جمعہ فرض ہے باقی نمازیں فرض نہیں، باقی کام شریعت کے نہیں ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو خواہشات نفس کو چھوڑ کر کے شریعت مطہرہ کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی رسول، اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی دیوار پر بیٹھ چکے ہیں۔ اب جب صبح ہوتی ہے تو ایک منادی نے آواز لگائی، اے یہودیو، اے یہودیو، تمہارے سردار کعب بن اشرف کو کسی نے قتل کر دیا، کسی نے قتل کر دیا۔ جب منادی نے آواز لگائی، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے جب یہ آواز اپنے کانوں سے سنی تو خوشی کے مارے دیوار کے اوپر سے چھلانگ لگا دی، ایڑی میں تھوڑی سی چوٹ آئی۔ اب کسی سے نہیں کہا، کسی کو نہیں جتلایا کہ میں نے فلاں کو قتل کر دیا یا میں نے فلاں کام کر دیا، میں نے مدرسے کے اندر اتنا تعاون کر دیا، میں نے مسجد کے اندر اتنا تعاون کر دیا، کسی کو نہیں جتلایا، بلکہ چپ چاپ جا کر کے مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کو اللہ نے خبر کر دی ہے، اے میرے محبوب
محبوب تیرے دشمن کو ایک تیرے سے محبت کرنے والے نے، ایک تیرے عاشق نے اپنی عاشقی کا دعویٰ پیش کر دیا ہے اور اس کو جہنم رسید کر دیا ہے، اور اس کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہے۔ وہ صحابی مسجد نبوی کے کونے میں تشریف فرما ہے، میرے آقا نے بلایا ہے، عبداللہ ادھر آ جاؤ۔ عبداللہ آتے ہیں، عبداللہ سے معلوم کرتے ہیں عبداللہ کیا ہوا، بتایا کیوں نہیں؟ کہ اللہ کے نبی بتانا مقصود نہیں تھا، صرف میں نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ بدر کے میدان میں شامل نہ ہو سکا، احد کے میدان میں نہ پہنچا، تبوک کے میدان میں نہ گیا، غزوہ خندق میں شریک نہ ہو سکا، اے اللہ میں نے اتنا اللہ اس کے دربار میں میں نے صرف اتنی دعا کی ہے، یا اللہ اس ظالم کا قتل کرا کر کے میرے نبی کے عاشق رسول ہونے کا فیصلہ کر۔ اور اللہ کے رسول جب میں اس کو قتل کر چکا تھا تو میں وہاں سے ٹلا نہیں، بلکہ میں نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک اس کے مرنے کی خبر اپنے کانوں سے نہ سن لوں گا اس وقت اس کا گھر نہیں چھوڑوں گا۔ میں ایک دیوار پر بیٹھ گیا تھا، جب اس کے قتل کی خبر میرے کانوں میں پڑی میں دیوار سے کودا تو میرے ایڑے کے اندر چوٹ آ گئی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا ہے اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی ایڑے ٹھیک ہو چکی۔ یہ تھے نبی سے سچی محبت کرنے والے، ہماری طرح نہیں کہ اگر شریعت کے خلاف کوئی کام ہوگا تو اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے۔ اگر اپنی زندگی کو بنانا چاہتے ہو، دنیا کے اندر سر بلند رہنا چاہتے ہو تو مسلمانوں شریعت کے مطابق عمل کرو۔ شریعت کے خلاف اگر کوئی کام ہو رہا ہے اس کو اکھاڑ پھینکو، اگر اسے ہمارے والد ہی ہمارے مقابلے میں آ جائے۔ ہاں میں کہتا ہوں اگر میرا باپ بھی میری شریعت کے مقابلے میں آئے گا تو میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ واللہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے قسم کھاتا ہوں، اور یہ میرا دعویٰ ہے آپ حضرات کے سامنے، اور آپ اس بات کا عہد کر کے جائیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے یاد رکھو جو مسلمان وعدہ خلافی کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کرے تو منافق کی علامت میں سے ایک علامت اس کے اندر ہو چکی ہے۔ اور یاد رکھو جہنم میں منافق کا جو درجہ ہے وہ سب سے نچلا کھنڈا منافق کو ملے گا، یہ بھی یاد رکھو۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ بارہا آپ سے کہا گیا نماز کی پابندی کرو، ملاقاتیں آپ سے کی جا رہی ہیں، اس کے باوجود یہ نماز سے غافل ہیں، جو توحید کے بعد مذہب اسلام کا سب سے اہم رکن ہے، ہم اسی سے غافل ہیں تو دوسروں عمل کا کیا